یوسف علیہ السلام کی ملاقات اپنے بھائی بنیامین سے کیسے ہوئی؟ مصر کے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو کیا پیشکش کی؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کیسے پہنچے؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دوبارہ واپس بلانے کی کیا تدبیر کی؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ یوسف علیہ السلام کے چوتھے حصہ میں بتا چکے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لینے کے بعد ان کے غلے کی بوریوں میں ان کی رقم واپس رکھوا دی، آپ کو اندیشہ تھا کہ شاید اگلی دفعہ مصر آنے کے لیے ان کے پاس رقم ہی نہ ہو اور وہ واپس نہ آ سکیں، اس لیے آپ نے ان کی رقم ان کے سامان میں رکھوا دی۔ ایسے جب آپ کے بھائی واپس اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے اپنا سامان کھولنے سے پہلے ہی یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ مصر کے وزیر خزانہ نے ہم سے تمام معلومات لی ہیں کہ ہم کتنے بھائی ہیں، اور اس کے بعد جب ہم نے اسے بتایا کہ ہمارا ایک بھائی گھر میں ہمارے والد کے پاس ہے تو اس نے ہمیں صاف کہہ دیا ہے کہ اگلی دفعہ اگر تم اسے اپنے ساتھ نہ لائے تو تمہیں اناج کا ایک دانہ بھی نہ ملے گا، اس لیے ابا جان آپ کو اگلی دفعہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجنا ہوگا تاکہ ہم دوبارہ سے اناج لا سکیں، اور ایسے ہمیں اس کے حصے کا اناج بھی مل جائے گا۔ اس کے بارے میں سورہ یوسف میں ایسے ذکر ہوا۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس معاملے میں بھی تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات سنی تو انہیں بولے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری بات کو ایک دفعہ پھر مان لوں اور بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیج دوں جیسے میں نے یوسف کو بھیجا تھا؟ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی تم لوگوں نے لیا تھا۔ ایسے یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور وہ سب باپ کی بات سن کے شرمندہ ہوئے اور اپنا سامان کھولنے لگے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی رقم بھی اناج کی بوریوں میں موجود ہے۔ پھر وہ یعقوب علیہ السلام کو کہنے لگے کہ دیکھیے ابا جان، ہمارا سرمایہ بھی ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، اب ہم ضرور واپس جائیں گے اور اپنے خاندان کے لیے اور اناج لے کر آئیں گے۔ آپ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ ضرور بھیجیے، ایسے ہمیں ایک اونٹ کا اناج اور ملے گا، اور اگر ہم اسے نہ لے کر گئے تو ہمیں اناج نہیں ملے گا۔ اس کے بارے میں سورہ یوسف میں ایسے ذکر ہوا۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے؟ یہ دیکھیے کہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ کے برابر مال زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی اور یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ ایسے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ بنیامین کو ساتھ بھیج دیجئے۔ اس کا ذکر سورہ یوسف میں ایسے ہوا۔ یعقوب نے کہا کہ میں تو اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچاؤ گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب کے سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ انہوں نے پکا قول و قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے اصرار پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہونے کے بعد
اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں بنیامین کو صرف اس شرط پر تمہارے ساتھ بھیج سکتا ہوں کہ تم اللہ کو گواہ بنا کر مجھ سے عہد کرو کہ تم اسے میرے پاس واپس لاؤ گے۔ انہوں نے باپ کی بات مانی اور عہد کیا کہ ہم بنیامین کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے اور واپس آپ کے پاس لے کر آئیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کا عہد لے کر انہیں نصیحت کی، جس کا ذکر سورہ یوسف میں ایسے ہوا: اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم سب بھائی مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ آپ نے انہیں یہ احتیاط برتنے کا بولا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے باوجود میں تمہیں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز سے بچا نہیں سکتا۔ خیر، آپ کے بیٹے بنیامین کو لے کر گھر سے نکلے اور جب وہ مصر پہنچے تو اپنے باپ کے بتائے گئے طریقے سے وہ مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے۔ اس کے بارے میں سورہ یوسف میں ایسے ذکر ہوا: پھر جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی آپ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ جب اپنے بھائی بنیامین سے ملے تو آپ نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور اپنے بھائیوں کے لیے رہنے کا انتظام کچھ ایسے کیا کہ ہر دو کے لیے ایک کمرہ دیا۔ ایسے بنیامین اکیلا رہ گیا تو آپ نے کہا کہ اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ پھر آپ نے اسے بتا دیا کہ میں تمہارا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا اور جس کے متعلق تمہارے بھائی یہ کہتے تھے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اب میں تمہیں اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ بنیامین کو بتانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے خدمتگاروں کو اپنے بھائیوں کے متعلق کہا کہ ان کا سامان تیار کرو۔ آپ کے بھائی اپنا سامان تیار کروانے چلے گئے تو آپ نے اپنے خدمتگار کو بلایا اور اسے کہا کہ ان میں سے جو سب سے چھوٹا بھائی ہے اس کے سامان میں ایک سونے کا برتن رکھوا دو۔ اس نے ایسے ہی کیا، اور جب آپ کے بھائی اپنا سامان لے کر نکلنے لگے تو ایک خادم نے آواز دی کہ ان کو روک لو، یہ چور ہیں۔ وہ سب ڈر گئے اور کہنے لگے، باخدا ہم چور نہیں ہیں، تم ہمیں بتاؤ تمہارا کیا چوری ہوا ہے۔ خادموں نے کہا کہ بادشاہ کا سونے کا پیالہ چوری ہوا ہے۔ اس کا ذکر سورہ یوسف میں ایسے ہوا: جب یوسف اپنے بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ انہوں نے کہا، بادشاہ کا پیالہ ہم کو نہیں ملتا، جو اسے لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے۔ ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ بس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے۔ پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح تدبیر کی۔ اس بادشاہ کے قانون سے وہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو۔ ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں۔ ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے چوری کی تو کوئی تعجب نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا کہ تم بڑے بدگماش ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔
آپ علیہ السلام کی بات سن کے وہ سب آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ پھر ان میں سے بڑا بھائی یہودا بولا کہ تم لوگ یہ نہ بھولو کہ ہم نے اپنے والد کو خدا کو گواہ بنا کے عہد دیا تھا کہ ہم بنیامین کو واپس ضرور لائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم یوسف کے معاملے میں جو زیادتی کر چکے ہیں وہ بھی تم سب کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے بنیامین کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ایسے وہ اکٹھے ہو کے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی منت سماجت کرنے لگے اور کہا کہ اے بادشاہ، اس کا والد بہت ہی بزرگ ہیں، ہم ان سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ اسے ہم ضرور واپس ان کے پاس پہنچائیں گے۔ ایسے اسے اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں دیکھیں گے تو ان پر کیا گزرے گی؟ اے بادشاہ سلامت، آپ ہمیں بہت نیک نفس معلوم ہوتے ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ آپ علیہ السلام نے بھائیوں کی بات سنی تو بولے کہ خدا کی پناہ، میں ایسا نہیں کروں گا کہ جس سے میرا مال برآمد ہوا اسے چھوڑ دوں اور کسی اور کو اس کی جگہ رکھ لوں۔ اس کے بارے میں سورہ یوسف میں ایسے ذکر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ یوسف نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کو گرفتار کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسے کرنے سے ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کا قصہ یوسف علیہ السلام کا 5واں حصہ مکمل ہوا۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپس یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہیں کیا بتایا، اس کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے باقی حالات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔